شال صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شال صاحب کے بارے میں ساتھیوں نے بات کی، میں بھی بہت مختصر کہوں، وہ ایک بہت ہی سویٹ پرسنالٹی تھی۔ ہم اکثر یونائٹڈ نیشن جو جنیوا آفس ہے وہاں ہم بہت ٹائم اکٹھے ہم گزارتے تھے۔ دو چیزیں میں آپ کو کہوں ان کے بارے میں، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور جب یہاں آئے تو حصول حق خود ارادیت کے لیے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو وقف کیا۔ ایک ہجرت ہوتی ہے اگر ایٹراسٹیز سے، اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے ہجرت کی، نہیں، یہاں انہوں نے اپنا گھر اس کو الوداع کیا اور یہاں آئے، یہاں انگیج رہے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایفرٹس فار اسٹرائیونگ the right to self-determination of the Kashmiri people۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیسے کہ ان کی مسز میم شمیم شال، ان کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن۔ اگر جب جنیوا میں ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ آفس میں پہنچ، اگر 9 بجے پہنچنا ہوتا تو یہ 8:45 پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی تو یہ فیملی ان کا بڑا رچ کنٹریبیوشن ہے۔ بات چل بنا صاحب نے اور دوسرے ساتھیوں نے جو ریسنٹلی ایک ویشس کمپین اگینسٹ دی لیڈرشپ، اس پہ میر وائس صاحب اور ان کے خاندان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، پولیٹیکلی، سماجی اور مذہبی، ان کے خاندان کا۔ اور جہاں تک میر وائس صاحب کا ہے، 17 سال کی عمر سے لے کے تادم ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، اور تحریک حصول حق خود ارادیت کے لیے یہ along with ادر لیڈرشپ بہت زیادہ سرگرم، اور یہی اس وقت یہ مؤثر آواز ہے۔ اگر اس آواز کو ختم یا بند ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ان پہ کافی زیادہ پریشر تھا، کافی حد تک وہ سسٹین کرتے رہے، لیکن مجبوراً ان کو یہ کرنا پڑا صرف اس لیے کہ میری وائس لوگوں تک پہنچے۔ آپ دیکھ لیجئے گا جب یہ ہوا تو کل ان کو جمعہ پڑھنے نہیں دیا، پھر انہوں نے نظر بند کر دیا تاکہ وائس نہ جائے، ان کی آواز وہاں تک نہ جائے۔ جبکہ ہیوج سیکریفائسز اس عوام نے دیے، جو اگر میں بیان کر بھی، یا ہم سارے اگر بیان بھی کریں گے، واللہ اگر ہم وہ تکلیف دنیا کے سامنے رکھ سکیں گے جو لیول آف جو یہ تکلیف ہے لوگوں کو، وہ ہم نہیں ہے۔ یہاں بات چل پڑی، پرویز صاحب نے کہا سسٹین، موومنٹ کو سسٹین کرنا ہے۔ دیکھیے، میں قطعاً کوئی کسی پہ کرٹیسائز نہیں کروں یا کچھ نہیں، یہاں جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ یہاں یہ ایک ہمارے پاس فیلڈ ہے، لیکن ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، ایٹ لیسٹ ڈسکشن کہ پار حالات کیا ہیں۔ انڈیا نہ صرف ہمیں مار رہا ہے، قانون بھی بنا رہا ہے، ڈیموگرافک چینجز بھی ہو رہی ہیں، اتنا ظلم ہے کہ فیس بک پہ ہم لائک بھی نہیں کر سکتے، دوسرے دن پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ لیکن کیا دنیا کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پر اتنا ظلم ہے؟ کیا اس پہ کوئی ڈسکشن ہم کر رہے ہیں کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ انٹرنیشنلی کیا انڈیا پہ کوئی پریشر ہے؟ پریشر تب آئے گا جب دنیا کو پتہ ہو، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہو۔ تو اس پہ دیکھیے، اگر وہاں پر الیکشنز ہو گئے، وہاں پر وہ 13 اور 14 کو وہ انڈیا نے وہ 15 بنانے کے لیے کچھ ڈیولپمنٹس ہو گئی، خاموش سارے ہو گئے، یہ نہیں، خدا نہ خواستہ کسی نے کمپرومائز کیا، نیور آن دی ارتھ
but it is purely due to the immense pressure on the people and the leadership of the IOK. لیکن ہمارا فرض یہ ہے ہم ایک فری ماحول میں ہے ود دی گڈ اسسٹنس آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ کم سے کم ایٹ لیسٹ ڈسکس کریں. ہمیں چاہیے تھا ہر ماہ ہم 1-2 میٹنگیں اسی پہ کریں کہ ہاؤ ٹو سسٹین, ہم اس کو کیری فارورڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. شکریہ.